معزز دوستوں، مسلمان ایک ایسا دنیا کے اندر نظریہ رکھنے والا انسان ہے کہ جس کی توجہ اگر وہ صحیح طور پہ مومن ہے تو اتنی دنیا کے اندر نہیں ہے سوچ جتنا کہ اس کا جو نظریہ ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ تو وہ نیکیاں کرتا ہے، کبھی اپنی کمائی دوسروں کو دے دی، کبھی کسی کی سخت الفاظ کو بھی سہ لیا، کبھی کیا کر لیا کبھی کیا کر لیا، اور تمام تر چیزیں کرنے کے بعد اس کی نیت صرف یہی ہے کہ آج میں اگر سہ رہا ہوں، اگر آج کمائی میری ہے، پسینہ میرا بہا ہے، لے اگلا رہا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، تو ضرور اس کا بدلہ اللہ رب العزت کئی ٹائم پلس کر کے مجھے آخرت میں دے دیں گے، اکاؤنٹ میں میرا جمع ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی بنیاد پہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں تو ضرور مجھ سے میرا اللہ راضی ہے۔ تو انسان کو کیسے پتہ چلے، کیسے تسلی ملے کہ اے اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں آیا آپ نے قبول کیا یا نہیں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ تو کل قیامت کے دن میرا معاملہ کیا بنے گا؟ آیا آپ مجھ سے راضی ہونے والوں میں سے مجھے شمار کریں گے، یا پھر میں آپ کے جو ہے وہ نیک بندوں میں نہیں ہوں؟ تو اس کو بھی سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر چند ایک باتیں ہیں، اگر ہم اس کی طرف توجہ دے دیں تو ہمارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت چاہ رہا ہے ہم ویسے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت چاہتا ہی یہی ہے کہ دنیا میں چلنے والا بندہ میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو اپنی ذات میں دیکھے، آیا کیا 5 وقت کی نماز ہے، یا ہر وہ کام جو اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کے حقوق کو دبایا ہوا تو نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ 2 نمبری چوری مکاری تو نہیں کی ہوئی؟ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا فارمولہ یہ بھی کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہ رہا ہے اللہ رب العزت اسے ویسے عطا کریں، چاہتا کچھ اور ہے، ہو کچھ اور رہا ہے، اور اس سچویشن میں بھی وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کے تم تھوڑے دیے پہ راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے کیے پہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی معاملات ہماری خواہشات کے الٹ ہوتے ہیں، اس حالت میں اس انداز سے انسان راضی ہو کہ آئندہ وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ٹھیک کر دیں گے، اچھا کر دیں گے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہی ایسے ہے کہ آئندہ کی اچھائی وہ موجود کی کبھی برائی کی صورت میں، کبھی سختی کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں ہمیں دکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال قرآن پاک کی ایز اے ایگزامپل سے دیتے ہیں۔ وہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، اور یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ فرعون سب کا دشمن ہے اور پیدا شدہ بیٹوں کو مار دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں پیدائش ہونے پر ماں کیا سوچ رہی ہے؟ اللہ تو نے بیٹا بھی دیا اور اس عالم میں دیا کہ یہ تو فرعون سے مار ڈالے گا۔ اب ابتدا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلیف ہے، اس کی والدہ کتنی ایک ٹینسڈ ہوں گی کہ دیکھو میرا بیٹا ہے، کتنے عرصہ میں نے پیٹ میں اسے رکھا، اور پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اسے پیدا کیا، میرے سینے سے لگا، اور اب اس کی حالت کیا، ابھی تو یہ مجھ سے چھن جائے گا۔ اب ابتدا کیسی ہے کہ تکلیف بھری ہے، ماں ہے کہ آنکھوں سے آنسو اور تکلیف، اور دلوں میں ذہن میں غم ہے، لیکن یہ آئندہ کی خوبصورتی نبوت کی صورت میں بنی تھی۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ جو آئندہ کی خوبصورتی اور بینیفٹس ہوتے ہیں وہ موجود پریزنٹ کی کوئی تکلیف شدہ صورت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان کو یہ چاہیے کہ وہ سہے، اللہ رب العزت سے یقین اور ان کے وعدوں کے اوپر تسلی رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے انسان کو چپ کر جانا چاہیے۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ارشاد فرما دیتے ہیں کہ تو اسے تابوت میں رکھ کر باندھ کے اسے تو دریا کے اندر تو بہا دے۔ اب ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، اور وہ اپنے سے دور، اور اس عالم میں دور کہ اس کا کوئی پرسانی حال بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہے خود سے دوری ہی تکلیف ہے، پھر وہ دوری بھی دوری ہے اور اگلے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکے۔ اب یہ تمام تر تکلیفوں کے سامنے سہنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں۔ اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اگر ابتدا کسی معاملے میں اگر وہ تکلیف دہ ہے تو مایوس ہو کے پیچھے نہ ہو جائے۔ کیا پتہ یہ تمہاری موجود تکلیف آئندہ کی خوبصورتی بن کے، موجود تکلیف آئندہ کا فائدہ بن کے تمہارے سامنے آ جائے۔